اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل یہ عرض کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 چیزیں پسند تھیں. پہلی چیز الطیب، خوشبو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی، اس کی بات کل گزر چکی ہے. اور دوسری چیز فرمایا المرأۃ الصالحہ، نیک عورت، نیک بیوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی. جو نیک عورت ہے، نیک بیوی ہے، خوشی غمی میں معاونت کرنے والی ہے، تو یہ دنیا کی جنت ہے. اور جس کی بیوی سخت مزاج ہے یا میاں بیوی کے آپس میں نہیں بنتی تو فرمایا یہ دنیا کی جہنم ہے. ہر وقت کی لڑائی جھگڑا فتنہ فساد الجھنا. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، روا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا غسلت المرأة ثیاب زوجہا، جب عورت اپنے گھر والے کے کپڑے دھوتی ہے، کتب اللہ لہا الف حسنہ، اللہ تعالیٰ اس عورت کو اپنے خاوند کے کپڑے دھونے پر 1000 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. وغفر لها 1000 خطیئہ، اللہ تعالیٰ اس عورت کو اپنے خاوند کے کپڑے دھونے پر 2000 گناہ معاف فرما دیتے ہیں. واستغفر لها كل شيء طلعت علیہ الشمس، جس چیز پر سورج کی روشنی پڑتی ہے وہ ساری چیزیں اس عورت کے لیے استغفار کرتی ہیں جو عورت اپنے گھر والے کے کپڑے دھوتی ہے. وَرَفَعَ لَهَا 1000 درجہ، اور اللہ تعالیٰ اس عورت کے 1000 درجے بلند فرما دیتے ہیں جو عورت اپنے گھر والے کے کپڑے دھوتی ہے. اب جس کی گھر میں نہیں بنتی یہ حدیث یاد کر لیں اور جا کے گھر میں سنائیں، بڑی اس کی عزت ہوگی، خیر خواہی ہوگی. اور اب بھی کپڑے پہنے ہوں گے، دوسرے دن وہ کہے گی کپڑے اتار. کیوں؟ میں نے نیکیاں کمانی ہیں، اللہ کے ہاں درجے پانے ہیں اور اپنے گناہ معاف کرانے ہیں. یہ کب ہوگا؟ جب زندگی میں دین ہوگا، دین والی زندگی ہوگی، ہمارے گھروں میں دین ہوگا، پھر عورت کا یہ جذبہ ہوگا. جب دین زندگی میں نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ عذبت زوجہا بلسانہا، جو عورت اپنی زبان کے ساتھ اپنے گھر والے کو اذیت پہنچاتی ہے، تکلیف دیتی ہے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فَهِيَ فِي لَعْنَةِ اللَّهِ وَسَخَطِهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، یہ ایسی بدبخت عورت ہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت، اللہ کا غصہ اور فرشتوں کی لعنت، سارے انسانوں کی لعنت ہے.
عن عثمان رضی اللہ تعالی انہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ کیا فرمایا محبوب عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ ما من امرأۃ، کوئی عورت ایسی نہیں، قالت، کہتی ہے، لزوجہا، اپنے گھر والے کو، کیا کہتی ہے؟ ما رأیت منک خیرا، تیرے سے تو کبھی مجھے خیر پہنچی نہیں ہے، کبھی میں نے خیر تیرے گھر میں دیکھی ہی نہیں ہے، ایوں تو دکھنے لگی ہوں، ابھی تک دکھ ہی رہی ہوں، بھاویں دیسی گھو پیندی پئی ہووے تے اعلیٰ قسم دے کپڑے پہندی پئی ہووے، گلا شکوہ ہوندا کھڑے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا جب میراث سے واپس ہے کہ عورتوں تم صدقہ زیادہ دیا کرو، کیوں؟ میں جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو جلتا ہوا دے کر آیا ہوں، جہنم میں زیادہ جلنے والی عورتیں ہیں، کیوں؟ ایک ناشکری زیادہ کرتی ہیں، دوسری لعنت زیادہ دیتی ہیں، جب لڑائی ہو جائے اللہ معاف کرے پھر لعنتوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے، لعنت کرنے کی وجہ سے، ناشکری کرنے کی وجہ سے عورت جہنم میں جل رہی ہے۔ تو کیا عورت کہتی ہے کہ ما رأیت منک خیرا، میں نے تو تیرے سے کبھی خیر دیکھی نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ فرمایا الا احبط اللہ عملها 70 سنہ، 70 سال بھی اگر اس نے عبادت کی ہوگی، اللہ 70 سال کی عبادت کو ضبط کر دیں گے، ضائع کر دیں گے، ضائع کر دیں گے۔ اور فرمایا وَتَصُومُ النَّهَارِ وَتَقُومُ اللَّيْلِ، اگر ولو کانت تصوم النہار وتقوم اللیل، اگرچہ سارا دن روزے رکھتی ہو، ساری رات قیام کر عبادت کرتی ہو، جب گھر والے کا دل دکھایا، اتنا کہہ دیا کہ میں تیرے گھر میں خیر دیکھی کوئی نہیں، 70 سال کی عبادت ختم، دن بھر کا روزہ ختم، رات بھر کا قیام ختم۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ کیا فرمایا محبوب عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ فرمایا لو کان جمیع ما فی الارض ذہبا وفضہ، پوری زمین میں جتنا سونا ہے، جتنا چاندی ہے، سارا سونا ساری چاندی، حملتہ امرأہ، عورت اس کو اٹھا لے، پوری دنیا میں جتنا سونا ہے، جتنی چاندی ہے، وہ سارا سونا چاندی عورت اٹھا لے اور الی بیت زوجہا، اپنے گھر والے کے گھر لے آئے، اپنے خاوند کے پاس لے آئے، ثم فخرت علیہ، پھر بیٹھ کے فخر کرے اس پر، اور یوں کہے یوم من الایام بقولہا، بیٹھ کے یوں کہے من انتا، تو کون ہے، اپنے گھر والے کو کہے من انتا، تو کون ہے، انما المال لی، یہ سارا مال تو میرا مال ہے، مثال فریج میرا، مشین میری، کار میری، بنگلہ میرا، محل میرا، پلاٹ میرا، سب کچھ میرا ہے، تیرا کیا ہے؟ ولا مال لکا، تیرے لیے کوئی مال نہیں۔ فرمایا احبط اللہ عملہا ولو کان کثیرا، جتنے ہی اس کے زیادہ اعمال کیوں نہیں ہوں گے، اللہ سارے اعمال اس کے ضائع کر دے گا، کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔
کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ فرمایا ایما امرأۃ خرجت من بیت زوجہا بغیر اذنہ، جو عورت اپنے گھر والے کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے باہر نکل گئی، اجازت نہیں مانگی، بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے باہر چلی گئی، فرمایا لعنہا کل شیء طلعت علیہ الشمس والقمر، جہاں جہاں سورج اور چاند کی روشنی پہنچتی ہے وہ ساری چیزیں اس عورت پر لعنت کرتی ہیں، حتی ترجع الی بیت زوجہا، یہاں تک کہ اپنے گھر والے کی طرح گھر واپس لوٹے، حتی ترجع الی بیتہا، یہاں تک اس کے گھر واپس لوٹے، یعنی بیت زوجہا یعنی اپنے گھر والے کے گھر واپس آ جائے۔ اب نکلی ہے، جب تک وہ واپس نہیں آئے گی اس کے اوپر لعنت برستی رہے گی۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہ قال، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں المرأة، حضور نے فرمایا المرأة اذا خرجت من باب دارها، جو عورت اپنے گھر کے دروازے سے باہر نکلی مزینہ، زیب و آراستہ ہو کے، سونے سونے کپڑے پہن کر، زیب و زینت کر کے، وَمُعَطَّرَةً بِالطِّيبِ، خوشبو سے معطر ہو کے، جو اپنے گھر کے دروازے سے باہر نکلی زیب و زینت سے آراستہ ہو کر، وَالزَّوْجُ كَذَلِكَ رَاضٍ، اور اس کا گھر والا اس پہ راضی ہے، اس کا گھر والا بھی اس پہ راضی ہے، یہ بے پردہ ہو کر زیب و زینت سے آراستہ ہو کر گھر سے باہر نکل رہی ہے اور رن مرید اس پہ خوش ہے، تو کیا فرمایا؟ فرمایا وَبُنِيَ لِزَوْجِهَا بِكُلِّ قَدَمٍ بَيْتٌ فِي النَّارِ، اللہ تعالیٰ اس عورت کے گھر والے کے لیے اس عورت کے ہر ایک ایک قدم کے بدلے جہنم میں گھر بنائے گا۔ اب وہ زیب و آراستہ ہو کر کتنے قدم باہر لگائے گی؟ راج اللہ معاف فرمائے، وہ تو خود راضی ہوتے ہیں، زیب و زینت آراستہ کر کے پیچھے مرتبہ فیشن بنا کے بٹھا کے جاتے ہیں، دوپٹہ گلے میں ہوتا ہے، کتے کے گلے میں پٹا ہوتا ہے، عورت کے گلے میں دوپٹہ آ گیا ہے، تو کیا فرق رہا؟ عورت کی یہ شان نہیں، عورت خود عورت ہے، عورت تو پردے میں رہے، جو بے پردہ ہے وہ عورت نہیں۔ میں تو مثال یوں دیا کرتا ہوں، یہاں چوک پہ چلے جائیں، کوئی گوشت لیتا ہے 1 کلو 2 کلو 3 کلو گوشت لیتے ہیں، اس کو شابر میں ڈال دے، کہتے ہیں اس میں اخبار میں لپیٹ دے گوشت کو، کوئی دیکھ نہ لے، نظر نہ لگ جائے۔ اب اخبار میں لپیٹ کے وہ گوشت گھر لے کر آتے ہیں، کوئی دیکھے نہ، 3 کلو 2 کلو گوشت لیا، اس کو تو اخبار میں لپیٹ کے آ گیا، 2.5 من کی لاش کو ایسے بھیج دیا، من کی لاش ہے اس کو ایسے بھیج دیا، اس کو نہیں چھپایا، اس پہ پردہ نہیں ڈالا۔ اگر گوشت کو اخبار میں نہ بھی لپیٹتے، ایسے لے آتے، گناہ نہیں تھا۔ اور جس کو اپنے ہاتھوں سے روانہ کرتے، جا اپنا سامان لے آویں تے میری بھی پگ لے کے آویں، جویں کریں تیویں کریں، میری بھی لے کے آویں۔ اور کیا کرے گی؟ خود تو اجازت دے دی۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب دین ہمارے گھر میں نہ ہو، بے دینی کا سیلاب ہو، دین والی زندگی نہ ہو، پھر عورت بے حیا نہیں بنے گی تو کیا بنے گی؟ جب عورت کی زندگی سے دین نکل جائے، اس عورت کی تربیت یافتہ اولاد کیسے نیک بنے گی؟ وہ تو اپنی ماں کی غلام ہوگی، جیسے ماں اشارہ کرے گی ویسے کرے گی۔ تو اس لیے جس طرح آج ماں باپ چاہتا ہے ہمارے گھر میں دنیا ہو، مال ہو، اس طرح ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے گھر کے اندر دین بھی ہو۔ جب دین والی زندگی آ جائے گی میرے بھائیوں، پھر اولاد بھی نیک ہوگی، گھر کے اندر سکون بھی ہوگا، راحت بھی ہوگی، چین بھی ہوگی۔ جب تک نیک عورت نہ ہو تو اس کے لیے مصیبت ہے۔ پھر جس طرح عورت اشارہ کرتی ہے بیچارہ مرد مجبور ہوتا ہے، اس کو کرنا پڑتا ہے، ورنہ گھر اجڑتا ہے، ورنہ گھر کے اندر توڑ پھوڑ ہوتی ہے۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری پسند جو تھی وہ المرأۃ الصالحہ، نیک عورت۔ تو ہم بھی اللہ سے نیک عورت جن کو مل گئی ہے اللہ اسی کو نیک کرے، جن کو نہیں ملا ان کو نیک عطا فرمائے۔ اور تیسری چیز جو پسند تھی انشاءاللہ العزیز زندگی باقی وہ کل عرض کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا جو کہا سنا گیا، اللہ تعالی ہم سب کو عملی زندگی اخلاص والی نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ جو کہا سنا گیا ہم سب کو یا اللہ عمل کی توفیق عطا فرماؤ، اخلاص نصیب فرماؤ، ریا کری دکھلاوے سے محفوظ فرماؤ۔ اے الہ العالمین ہمارے گھروں کے اندر دین زندہ فرماؤ، دین والی محنت ہمیں نصیب فرماؤ، ہم سب کو نبی کی محنت کا محنتی بناؤ، بے دینی کو ختم فرماؤ، دین کا ماحول نصیب فرماؤ، دین کی فضا نصیب فرماؤ، ہدایت کو عام فرماؤ، ہم سب کے دلوں کو نور ہدایت سے مزین فرماؤ۔ اے الہ العالمین ہم سب کو نیک بناؤ، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرماؤ۔ اے اللہ جتنے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں سب کے غموں کو دور فرماؤ، سب کی اولادوں کو نیک بناؤ، جو بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرماؤ، سب کو نیک جوڑے نصیب فرماؤ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ۔